کہ یہودیوں کے ارد گرد اب عیسائی کوئی رہ نہیں گیا. جہاں انہوں نے بنانی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت, وہاں تو عیسائی نام کو نہیں ہے. بالکل ایسے. پھر قرآن پاک کا ایک اور بڑا فیصلہ ہے جو ثابت ہوا ہے اس یہودیوں کے بارے میں جو پیش گوئی. قرآن کہتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ہم نے تم پر مسلط کر دی ذلت اور رسوائی اور اللہ کے بعد قیامت تک تم پہ. تم کبھی اب آپ اوپر نے ہاں ایک طرح سے آتے حبل من اللہ و حبل من الناس, یا تو تم معافی مانگ کے اللہ کی طرف رجوع کرو تب تم عزت سے, پھر تم عزت تمہیں دے, یا تمہیں دنیا میں انسانوں کا کوئی گروہ مدد کرے گا, اکیلے تم طاقتور نہیں ہو سکتے. اچھا. اس لیے جب تک امریکہ ان کے ساتھ نہیں تھا, بالفور میں انگلینڈ ان کے ساتھ نہیں تھا, یہ رلتے پھرتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اس وقت جو لڑائی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے ساتھ. اب دوسری طرف آ جائیں جو امام مہدی والا. ہم آتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم لائن بتائی ہے, جن میں سے پہلی ٹائم لائن جو میں اس کی بیان کر چکا ہوں وہ ہے 1920 کے پاس ویسے شروع ہوتی ہے جیسے 1920 میں یاجوج اور ماجوج کی آنے سے شروع ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی, اور سب سے پہلی کڑی جو ہے تمہاری مرکزیت کی ٹوٹے گی, خلافت کی ٹوٹے گی. پھر میں نے کہا 1920 میں نیشن اسٹیٹ شروع کی جو پوری کی پوری خلافت عثمانیہ ہے وہ 17 یا 18 ملکوں میں تقسیم کر دی گئی. اور جتنا زیادہ تیل کی دولت تھی اتنا چھوٹا ملک بنایا گیا, بحرین بنا دیا, کویت بنا دیا, فلاں بنا دیا, یہ بنا دیا. ٹھیک اسی دوران وہ آپ کو پتہ ہے کہ یروشلم کا جو علاقہ ہے وہ برٹش نے اپنے پاس لے لیا اور برٹش نے اس کو پروٹیکٹیڈ بنایا سب کچھ. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ یوں اس کے بعد تمہارے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہوں گی, جن میں جو مشہور حدیث ہے حضرت جبریل جس حدیث جبریل کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس جب آخری دفعہ صحت ہوئی ہے تو ایک بڑے زبردست قسم کے کپڑوں میں ایک شخص شاندار خوبصورت انسان آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا. انہوں نے آپ سے کچھ سوال کرنا شروع کر دیے. پہلے سوال کیا ایمان کیا ہے, پھر کہا اسلام کیا ہے, پھر کہا گیا اپنا کہ احسان کیا ہے, پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. ان کا جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں, زیادہ نہیں جانتا. پھر پورا اشراط الساعہ کہ علامتیں کون سی ہوں گی جو کہ آئیں گے. تو آپ نے 2 علامتیں بتائیں رسول اکرم میں, یہ بھی پھر ثابت ہو چکے ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ عرب کے ننگے پاؤں چلنے والے چرواہے اونچی اونچی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. یہ برج خلیفہ تو فلانا اور دوسرا یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کی انٹرپریشن آگے شاید واقع نکلے, ابھی تک بے شمار ہے لیکن صحیح ٹھک والی نہیں ہوئی کہ کیا ہے چیز. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے آپ اور حدیثیں آپ کی ہیں کہ یہ ہو جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ہر چیز بہت بے شمار حدیث. لیکن سیکنڈ میجر ٹائم لائن جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران البیت المقدس. اچھا. کہ بیت المقدس جو ہے یہ سینٹر سٹیج بن جائے. عمران کہتے ہیں کسی چیز کو تعمیر کرنا, کسی علاقے کو دوبارہ. 1919 میں آباد ہونا شروع ہے. جب میں نے کہا تھا یاجوج اور ماجوج کھل گئے یاجوج, 1948 کے اندر انہوں نے 14 مئی 1948 کو انہوں نے آ کے وہاں پر اپنا اسرائیل کا ملک بنایا. اس کے بعد 9 سال کے بعد 1967 میں انہوں نے یروشلم کے شہر پہ قبضہ کر لیا. جی. لیکن ابھی تک وہ قبضہ قائم تھا, اہمیت اختیار نہیں کیا ہوا تھا, کیونکہ ہیڈ کوارٹر کیا تھا, تل ابیب. یہ آکوپائڈ ٹیریٹری سمجھا جاتا تھا. امریکہ نے پھر حبل من الناس, مدد کریں گے انسان تمہاری, ایک قرارداد پیش کی آج سے کچھ 40 سال پہلے کہ ہم اپنی ایمبیسی شفٹ کریں گے وہاں. وہ ایمبیسی شفٹ کب ہوئی ہے؟ ٹرمپ جب پہلی دفعہ آیا تو 2018 میں. ناؤ دی سینٹر سٹیج کون سی بن گئی؟ بیت المقدس, عمران البیت المقدس. اس کے بعد کہا کہ جب یہ ہوگی تو خراب الیثرب, مدینہ ویران ہو جائے گا. آپ نے خاص طور پہ یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے تاکہ مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں لوگ, پتہ نہیں شہر کے کسی اور شہر کو نہ سمجھ لیں. ہاں تو ایسے انٹرپریٹ کرنے بڑے 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 اسکالر تو بہت ہیں پاکستان میں, پاکستان کے مسلمانوں میں بہت ہیں. تو اب اس کے درمیان ایک واقعات کا ایونٹ ہے جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کہ خراب الیثرب سے پہلے کے دور سے گزر رہے ہیں. اس خراب الیثرب کے پہلے سے دور میں یہ ہونا ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر 2 چیزیں ہونی ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کی جنگ ہونی ہے سب سے پہلے ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایران کی انوالومنٹ سر، ایران تو بڑے عرصے پہلے سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، مطلب ایران نام اب پڑا ہے لیکن ایرانی قوم بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ ایران کی جنگ اس لیے بھی ضروری تھی کہ ایران جو ہے ان کے تمام لوگوں کے اندر، ذہنوں کے اندر ایک تصور ہے کہ یہ کبھی ہم یہاں حکمران نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ یہ تو بیت المقدس ہمارا علاقہ تھا، یہ دجلہ و فرات ہمارا علاقہ تھا. ہم صرف سینٹرل عربیہ جو ہے اس پہ اوپر، سینٹرل عربیہ نا جہاں حجاز کا علاقہ ہے اور رب الخالی، یہاں کوئی حکومت نہیں کرتا تھا. وہ اوپر چھوڑ جاتے تھے کیونکہ اس زمانے ریاستوں کی باؤنڈریز ہوتی نہیں، کیونکہ ریگستان کا علاقہ تھا. اسی لیے کبھی کوئی مرکزی حکومت نہیں رہی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاز ہے. کبھی وہاں پر کوئی کسی کا اقتدار نہ رومنس کا رہا ہے، نہ ایجپشنز کا رہا ہے، نہ بابر و نینوا کا رہا ہے، نہ کسی اور چیز. مرکزی حکومت نہیں. سکے بھی رومن استعمال ہوتے تھے جیب کر. رسول اکرم نے جب مدینہ میں تھے سکے رومن استعمال تھے. عبد الملک مروان نے آگے سکہ پہلا شروع کیا مسلمانوں کا، سکے بھی نہیں تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ علاقہ سارا ہمارا ہے. ہم دوسرا اس کے بعد یہ تھی کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ جس کے بارے میں وہ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث بہت کوٹ کرتے ہیں کہ ایمان اگر سریا پہ بھی ہوگا نا، سریا کہتے ہیں زورا ستارہ، آپ کسی لڑکی کو نہ سوچے، اس پہ بھی ہوگا تو یہ ڈھونڈ کے لے آئے گی یہ قوم جو ہے ایرانیوں. دوسری بات یہ ہے کہ عرب ورلڈ کی سیادت اور قیادت جو ہے وہ تو اس کے بعد ٹرکس میں تقسیم ہو گئی تھی. ٹرکس جو تھے انہوں نے اس کو لے لی تھی عربوں کے وہاں سے. لیکن ایرانی جو تھے نا یہ ٹرکوں سے مختلف تھے. ان کے اندر علم جو تھا وہ ان کے اندر تھا. تمام تر آپ کو نعتیں بھی یہاں ملیں گی، تفسیریں بھی یہیں ملیں گی. صوفیاء کا ایک بہت بڑا گروہ تھا جو یہاں پر تھا. تو اس ایران کے اندر وہ ایک ایسا ایران تھا جو کہ اس وقت تو سنی شیعہ اسٹیبلش نہیں تھے. شیعوں کا مرکز تھا نجف میں، یہ سنیوں کا مرکز تھا، خاص طور پہ نقشبندی صوفیاء کا مسئلہ تھا. تو لڑائی ہو گئی کزنس کی آپس میں، صفیوں کی، خلافت عثمانیہ والے ترکوں کے ساتھ. اچھا. تو ظاہر بات ہے آذربائیجان میں ان کے پاس سے انہوں نے آ کے ایران فتح کر لیا. ٹھیک ہے. اس زمانے تک یہ تھا کہ خواہ محمود غزنوی ہو، خواہ التمش ہو، خواہ کوئی اور ہو، وہ خلافت عثمانیہ سے سند لیتا تھا. وہ خلافت عثمانیہ والا خلیفہ ہوتا تھا، یہ بادشاہ ہوتے تھے. تو ایک کزن سے تو لڑائی تھی، کزن سے تو انہوں نے خاص طور پہ شیعت اختیار کر لی، یہ شیعہ ہو گئے. اور پھر انہوں نے نجف کی بجائے لیبنان اور سیریا کے اس گروپ کو جو ولایت فقیہ ان کو زیادہ مولا صدرہ وغیرہ ان کو لا کے یہ یہاں پر کیا. اور کسی بھی ہسٹری میں آپ چلے جائیں تو بہت زیادہ پھر جتنے بھی اس مسلک کے لوگ تھے ان کو نکالا، سب کچھ بہت زیادہ خوفناک صورتحال، بڑی لمبی کہانی میں آج کے دور میں نہیں جانا چاہتا. لیکن سر جتنی بھی مسلم ریاستیں، صرف ایک فکر پلیز. اب ہوا یہ کہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم جو ایک تو قوم کا رسول اللہ کی حدیث، دوسرا قوم جس نے کئی ہزار سال تک حکومت کی، اوپر سے اللہ نے ان کو ہدایت بھی دے دی. تو اب تو انہوں نے کہا ہمارا انہیرنٹ رائٹ ہے ہم جا کے. تیسرا حضرت علی سے ان کی ساری کی ساری چلتی ہے. حضرت علی سمبل ہیں فاتح خیبر کے. اور آج بھی یہی نکالا یہودیوں خیبر کو یاد کرو، یہودیوں خیبر کو یاد کرو. تو ان کے اندر جس طرح ان کے اندر رچ بس گیا ہے کہ یہودیوں سے اگر کوئی مقابلہ کرنا ہے تو ہم نہیں کرنا ہے. کیونکہ باقی سنی جو علاقہ ہے، حضرت عمر نے بھی وہاں فتح کیا تھا، بس فتح نہیں کیا تھا، آپس میں معاہدہ ہو گیا تھا. زیادہ اس کی وہ اہمیت اس طرح کی نہیں ہے. شام کو رہی ہے یہ، وہ دمشق کو، شام کا دمشق کا سینٹر، پرانا ترین شہر وہی رکھتا ہے. تو اس وقت جو ایرانی انقلاب جب آیا ہے نا، اس نے ان کو ایک دفعہ پھر زندہ کر دیا ہے. اور اس کو مزید زندہ کیا کہ جب پوری دنیا کے جو تھے عرب بھی اور اس کے مسلمان اور سارے کے سارے جو ماڈرن تھے نا امریکی وغیرہ، انہوں نے ان کی لڑائی کروا دی عراق والوں کے ساتھ. اور عراق والے عرب تھے، یہ تھے عجم. اور عجم اور عرب کی وہ لڑائی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کہتے تھے، وہ جو مشہور اس کا ہے نا، اس کا
सुल्फर फिरदौसी का, जब हज़रत उमर की कौम फ़तह करने आई है ना, तो उन्होंने कहा कि शीर शुतर खुर्दने सूसमार, गो का गोश्त खाने वालों और ऊँटनी का दूध पीने वाले अरबों, अरबरा बजाए रसीदस्त का हो तुम्हें क्या गया है, ये तख्ते क्या ना को नाराज लो, तिहान के तख्त की तुम आरज़ू करते हो, तफू पर तू है चरखा गर्दान तफू, तुम्हें तुम्हें तुफ है, पुराने आसमान हमें दे दिन दिखाने थे तुमने। तो लेकिन अब तो इकट्ठे हो गए ना, अब तो असबियत भी आ गई और ऊपर से इस्लाम का भी सारा सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जो आपने असबियत वाली बात की, इसी पे सर पाकिस्तान है, सऊदी अरब है जो अपने आप को लीडर भी कहता है सारी नेशन का, इस कौम का, ये जो इमाम मेहदी वाला एक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे नहीं है, ईरान पे बहुत ज़्यादा उसकी जिस तरह नहीं वहाँ भी है, मैं बताता हूँ, हमें उसमें ताकत नज़र आती है, नहीं जिस वहाँ तरह भी है, ईरानी करते हैं। वो इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट और है और लड़ने का इमाम मेहदी नाम रख लिया गया इमाम, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलर तो कॉन्सेप्ट यही हुआ। अब मैंने बताया था वो गैप अब उसको फिल करते हैं, अच्छा, उस गैप में से गुजर रहे हैं। अब ये रसूलुल्लाह के हदीस है कि ये लड़ाई होगी पहले, ठीक है, मशरकी समुंदर बंद हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाएगा, सब कुछ नज़र आ गया। एक और हदीस आपकी कि मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा लड़ाई करता रहेगा, जिहाद करता रहेगा, और वो कहाँ करेगा, फ़लस्तीन के इर्द गिर्द गज़ा के, लगा हुआ है वो हमास, लगा हुआ अभी तक चल रहा है, हमास भी उससे पहले भी सब चलते रहे, ठीक, एक गिरोह। अब अगली आपकी ये है कि अरब तबाह होंगे, लेकिन उससे पहले ईरान ज़रूर तबाह होगा, अच्छा, फारस का इलाका। तो पहली जो फतह होनी है उसके अंदर, अगरचे कि वो ईरान जो है वो उस इसराइल के ग्रेटर इसराइल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसराइल इसको बाकायदा थ्रेट समझते हुए हबलम मिन नास लान के साथ, अभी आपको फतह नज़र आ रही है लेकिन पूरी उम्मत उनको तन्हा छोड़ जाएगी। अच्छा, और जो लग रहा है आपको भी बिल्कुल ऐसे ही है, यानी ये इस लेवल पे है कि आज उसने कह दिया बुश ने, उसने ट्रंप ने कि वॉर इसके खिलाफ तुम करो, तो ईरान बार बात है कितनी देर सर्वाइव कर सकेगा, वो यही हुआ कुछ। तो उसके बाद होगा ये कि फिर यहूदी जो हैं ये इस पे अरबों को तबाह कर दे, रौंदना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और रौंदते रौंदते वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, मदीने की सरहद तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, और मदीने से लोग जो है भागना शुरू होंगे। आपने कहा खराब अल यसरब, इस हद तक लोग वहाँ से चले जाएंगे कि मदीने की मस्जिद नबवी में आपने कहा जंगली जानवर चलते फिरते नजर आएंगे। अच्छा, तो वहाँ से जब लोग भागेंगे तो मक्का में जाएंगे कुछ, तो एक शख्स आपने फरमाया कि वो भाग के कहाँ आएगा, मक्का। ठीक है, ये है सुन्नी लोगों के नज़दीक वो कायद, वो लीडर कि जिसने इस उम्मत को मुज्तमे करना है। ठीक है, ही मस्ट बी ए नोन शख्स, उसको लोग जानते होंगे। मक्का के अंदर चक्का, मक्का चूँकि थ्रू आउट 1400 साल की तारीख में बहुत नॉन शिया शहर रहा है, बिल्कुल ऐसे, मदीना शरीफ में शिया है नहीं, तो लेकिन जी आएंगे तो ये वहाँ पर आके तो इनकी को लोग बैत का, हो सकता है बाहर से आए हुए हों, ईरान से भी लोग, बाद हदीस में आता है कि वो अब्दाल हम बैत करेंगे, कोई हदीसों में तो नहीं, सूफिया क्या आता है, ठीक है, शाम से भी आए होंगे, तो ज़बरदस्ती इनको पकड़ के करेंगे आप हमारी क़यादत करो, अच्छा, और वो उनकी बैत करेंगे मकाम इब्राहीम और मुल्तज़म के दरमियान, मुल्तज़म दरवाज़ा खाना काबे का, मकाम इब्राहीम वहाँ जब बैत हो जाएगी तो आप एक लश्कर जब तैयार करने लगेंगे तो इसकी इत्तला पहुँचेगी शाम के इलाके में। अच्छा, शाम में लबनान भी है, उर्दन भी है, ये अपना वो भी है, अपना ईसाइयों का वो भी है, पुराने शाम में, सारा शाम बुला दे शाम। जब भी रसूल अकरम की हदीस की बात करो तो पुराना नक्शा देखा करो। ठीक, तो वहाँ आपने फरमाया कि बनु कल्ब का कोई होंगे बादशाह या कौम होगी, मैं उनके नाम घोड़ों के नाम भी जानता हूँ, यहाँ तक आपने घोड़ों के पहचानता हूँ। वो हज़रत ये जो हैं इनको ईसाई समझ कहते, सॉरी इनको शिया कहते हैं कि हमारे इमाम मेहदी होंगे और ये हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में से होंगे। ठीक है, उनके नज़दीक ये तस्वर ये है कि हज़रत इमाम हुसैन की औलाद में से 12 मासूमीन जो थे वो थे, ठीक है, और उनमें से जो आखिरी 12वां मासूम है उसको गार में छुपा दिया गया था कि ताकि वो मारे ना जाएं, शहीद ना कर दिए जाएं। अच्छा, तो वो 72 साल तक अपने 4 नायबीन अरबा जो थे उनको वो सिखाते रहे, हदीसें बताते रहे, और फिर वो आखिरी वक्त में निकलेंगे बाहर मुकाबला करने के लिए। अच्छा,
تو وہ اچھا ان کا ہاں کانسیپٹ زیادہ تر یہ ہے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے. اچھا, دجال سے کنفرنٹیشن والا کوئی معاملہ نہیں. دجال کی شاید میں نے زیادہ تر یہی ہے کہ پرانے جتنے بندوں کو مردوں سے نکال کے ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے گی, پتہ نہیں کیا کیا لمبی کہانی, لیکن وہ بنیادی طور پر وہ دین نافذ کرنے کے لیے ہیں. کیونکہ بنیادی طور پر شیعوں کا ایک ہی بیسیکلی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف مامور من اللہ ہی کام اور وہی کام کر سکتا ہے, کسی ایرے گہرے کو حاصل نہیں. وہ ان کے ہاں حضرت امام حسین کی اولاد میں سے. سنیوں کے ہاں بے شمار حدیثیں ہیں, حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوگا, کوئی کہتے ہیں حضرت عباس کی اولاد میں سے ہوگا, کوئی کہتے ہیں, یہ مختلف حدیثیں ہیں. اس لیے میں امام مہدی کے تصور کے اوپر میں زیادہ فوکس اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ یہ اس زمانے کا مسئلہ ہے, جب ہوگا تو پہچانا جائے گا. اس کے فوکس کرنا بھی نہیں چاہیے. یہ امت ایک جگہ کیونکہ امت کو جمع کرے, تو وہ لشکر جو بھیجے گا تو مکہ سے کچھ 20-25 میل ہے مقام بیضا, اس مقام بیضا پہ وہ لشکر جو ہے دسا دیا جائے گا. اچھا, یہ واحد نشانی ہے کہ جو بنیادی طور پر حضرت امام مہدی کی جو پکی نشانی ہے قدرت کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے, زمین پھٹے گی اور دسا دی جائے گی. رسول اللہ نے فرمایا قیامت تک 3 بڑے خسف کہتے ہیں زمین کا پھٹنا, ایک مشرق کی طرف ہوگا, ایک مغرب کی طرف ہوگا, اور ایک یہ. تو میرا اندازہ ہے کہ ایک تو امریکہ جائے گا کیونکہ نقشے میں ہے نہیں آگے, ساری حدیثوں میں امریکہ نظر نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور دوسرا جاپان یہ بھی نظر نہیں آتے, چین تک رہتی حدیثیں آتی. تو یہ خسف ہوگا تو اس کے لیے پھر ان کی عرب تو تباہ ہو چکے ہوں گے, ایک بھی نہیں ہوگا. ایران تباہ ہو چکا ہوگا, ایران کا ایک حصہ جو کہ فارس کا علاقہ ہے, ایران کا وہ حصہ رہ گیا ہوگا جو خراسان کا حصہ ہے, جس میں مشہد کا علاقہ ہے, جس میں سیستان بلوچستان کا علاقہ ہے, خراسان رضوی کا علاقہ, یہ علاقہ رہ گیا ہوگا.